بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب وقار، آج کا ہمارا موضوع یتیم پر احسان کرنا ہے۔ آقا کریم کے غلاموں، اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ صدق اللہ العظیم۔ احباب وقار، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو، اور رہا سائل پس اس کو مت چھڑک۔ اور فرمایا ہے کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، پھر وہ ہے یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی اس پر قہر کرتا ہے اور ڈانٹتا ہے اور اس کو اپنا حق لینے نہیں دیتا۔ اس کو سولبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قسم اس کی جس نے مجھ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، قیامت میں خدا اس کو عذاب نہ دے گا جو یتیم پر رحم کرتا ہے اور اس سے نرمی سے باتیں کرتا ہے اور اس کی یتیمی اور ضعیفی پر رحم کھاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خدا کو سب سے پیارا مکان وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کی خاطر کی جاتی ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ عمدہ برتاؤ کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں بدتر گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سنگ دلی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا یتیم پر رحم کھایا کر اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کر اور اپنے کھانے میں سے یتیم کو کھلایا کر، تمہارا دل نرم ہو جائے گا، تمہارا دل نرم ہو جائے گا اور تمہاری حاجتیں پوری ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو فرمایا سوائے خدا تعالیٰ کے اور کسی لیے ہاتھ نہیں پھیرتا، اس کو ہر بال کے عوض میں جس پر اس کا ہاتھ گزرتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جو یتیم لڑکی یا لڑکے پر اس ویڈیو کو لائک کریں، اسلامک چینل 7080 کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا کر اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اسلامی بیانات سننے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ۔ پر جو اس کے پاس ہوا اس پر احسان کرتا ہے تو وہ شخص جنت میں اس طرح قریب ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں۔ فرمایا جس طرح دو انگلیاں قریب ہیں ایک دوسرے کے، تو اسی طرح ہی فرمایا وہ شخص قریب ہوگا۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ اور بیچ کی انگلیاں قریب کر کے اشارہ فرمایا، کلمہ شہادت والی انگلی اور بیچ کی انگلی کر کے اشارہ فرمایا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں اس طرح وہ قریب ہوگا۔ میرے آقا کریم کے غلاموں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرامین پر ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ایک شخص نے بہت گناہ کیے تھے، ایک دن اسے ایک یتیم ملا اور اس نے اسے کپڑا پہنایا۔ جب رات ہوئی تو اس نے خواب دیکھا گویا قیامت قائم ہے اور اسے جہنم میں لے جانے کا حکم ہوا ہے۔ جب وہ جہنم کے قریب پہنچا تو دیکھتا کیا ہے، وہی یتیم کہہ رہا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اس نے مجھے کپڑے پہنائے تھے، اس نے مجھے کپڑے پہنائے تھے۔ اس وقت اس کو لے جانے والے کہیں گے کہ ہم کو یہ حکم ہے، اس وقت خدا کی جانب سے آواز آئے گی اچھا یتیم کی خاطر اسے چھوڑ دو۔ میرے آقا کریم کے غلاموں، قرآن پاک میں آتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں اور کچھ نہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، آگ بھرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی پیٹ کو جہنم بناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ قیامت میں یتیم کا مال کھا جانے والے کے بدن کے تمام منافذ یعنی سوراخوں سے آگ نکلے گی، اور باب امانت میں ان قریب آتا ہے کہ انسان میں 12 منفذ ہوتے ہیں۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے قیامت میں ایک گروہ اپنی قبروں سے اس طرح اٹھے گا کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہوں گے،
اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہوں گے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ یہی آیت پڑھی جس کا مضمون ہے کہ ظلم سے یتیموں کا مال کھانے والے اپنے پیٹ میں آگ کھاتے ہیں۔ میرے آقا کریم کے غلاموں، ایک شخص کا بیان ہے کہ میں نے 60 کلام مجید لکھے سوائے اللہ رب العزت کے اس قول کے ولا تقربوا مال یتیمی، یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، کہ ہر لفظ پر مکھی بیٹھتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت میں ایک دروازہ ہے جس میں سوائے اس شخص کے جس کو اس کا مظلوم معاف کر دے اور کوئی داخل نہ ہوگا۔ جس کا مظلوم معاف کر دے اور اس کے علاوہ اور کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اور نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں ڈالے گئے تو اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ کا ذکر کر رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے اس کو سن کر کہا اے رب مجھے ایک آواز سنائی دیتی ہے، تو خدا تبارک و تعالیٰ کا فرشتوں سے ارشاد ہوا کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ آپ ایسے کو زمین پر مقرر کرتے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گا، جو زمین میں فساد مچائے گا۔ اور اسی طرح جب مسلمان ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم کو اجازت دیجیے، ہم کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے اے میرے فرشتوں، جو کسی کی غیبت کرتا ہے اس کی نیکیاں چھن جاتی ہیں، اور تم نے بھی ایسا ہی کیا ہے، لہٰذا اپنی اطاعت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر دو۔ حضرت مؤلف فرماتے ہیں شاید بسبب شرافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہو، ورنہ فرشتوں کا قول عام طور پر تھا۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں گشت کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں گشت فرما رہے تھے۔ انہوں نے دروازہ کے دراز سے جو دیکھا تو معلوم ہوا ایک بوڑھا شرابی شراب پی رہا ہے۔ آپ گھر کی دیوار پر چڑھ کر گھر میں اتر گئے اور اس نے کہا اے امیر المؤمنین میں نے ایک گناہ کیا اور آپ نے 3 گناہ کیے، میں نے ایک گناہ کیا اور آپ نے 3 گناہ کیے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ہوتا ہے ولا تجسسوا، کہ دوسروں کا عیب تلاش نہ کرو، یعنی تجسس نہ کرو، اور آپ نے میرے عیب کا تجسس کیا۔ اور ارشاد ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، یعنی گھر میں اس کے دروازوں سے آیا کرو، اور آپ دیوار پر چڑھ کر آئے، آپ دیوار سے اتر کر آئے۔ اور ارشاد ہوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، یعنی اپنے گھر کے سوا کسی کے گھر میں نہ جاؤ یہاں تک کہ انس کی باتیں کر لو اور گھر والوں کو سلام کر لو۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، اس پر آپ نے اسے معاف کر دیا، اسے معاف کر دیا، اور نکل کر یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ عمر کے لیے تباہی ہے اگر خدا اسے معاف نہ کرے۔ آدمی اپنے پڑوسی سے چھپا کرتا تھا اور اب کہتا ہے کہ مجھے عمر نے دیکھ لیا، مجھے عمر نے دیکھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر چھپا لے اور پھر بھی اسے خدا جنت میں نہ داخل کرے۔ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے خدا دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرتا ہے خدا قیامت میں اس کی عیب پوشی کرے گا، اور جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو ظاہر کرتا ہے خدا اس کا عیب ظاہر کرے گا یہاں تک کہ وہ فضیحت پا جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو پردہ پوشی اور عیب پوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، طعنہ بازی چغل خوری سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔